السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سٹوری ہے ایک مسافر کی جو جنگل میں راستہ بھٹک جاتا ہے اور چلتے چلتے افسوس کرتا ہے کہ میرا اتنا لمبا سفر اور مجھے راستے کا بھی پتہ نہیں چل رہا، اور یہ سنسان جنگل ہے، کوئی بندے کی ذات بھی نظر اس کے اندر نہیں آ رہی، اور کہتا ہے یا اللہ میری مدد فرما۔ او میرے خدا، یہ شام ڈھلنے والی ہے اور اوپر سے یہ گھنا جنگل، میرا راستہ اتنا دشوار، یا اللہ میری آج مدد فرما۔ یوں کہہ کر وہ آگے کی طرف سفر شروع کر لیتا ہے اور یوں آگے چلتا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہیں رک کر نماز پڑھ لوں، کوئی میرے سامان کی حفاظت کر لیتا۔ اتنے میں اسے سامنے ایک شخص نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے چلیں اس کے پاس اپنا سامان رکھواتا ہوں اور نماز کی تیاری کر لیتا ہوں اور نماز پڑھ لیتا ہوں۔ السلام علیکم بھائی۔ بندے سے دعا سلام کرتا ہے اور اسے کہتا ہے بھائی جان میں مسافر ہوں، مجھے لگتا ہے آپ بھی میری طرح مسافر ہیں، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس اپنا سامان رکھوانا چاہتا ہوں، اگر آپ میرا سامان رکھ لیں تو میں آسانی سے نماز پڑھ لوں گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی جان، آپ سامان رکھ دیں اور نماز پڑھنے چلے جائیں۔ یوں وہ سامان اس کے پاس رکھ دیتا ہے اور نماز کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ شیطان اسے وسوسہ دلاتا ہے، او بھائی کہاں جا رہا ہے، کیوں نماز پڑھنے جا رہا ہے، پیچھے سے سامان اٹھا کر تمہارا لے جائے گا، تم اسے جانتے بھی نہیں ہو، کیوں جا رہے ہو نماز کے لیے۔ یوں شیطان اسے وسوسہ دلاتا ہے، لیکن وہ سر کو جھٹک کے کہتا ہے نہیں، نماز تو میں نہیں چھوڑوں گا، بہرحال میں نماز پڑھوں گا۔ یوں وہ آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے اور اپنی چادر نکال کے زمین پر بچھانا شروع کر لیتا ہے، اور چادر بچھ جاتی ہے اور نماز کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ نماز میں وہ مصروف ہو جاتا ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیتا ہے اور اللہ پاک سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے۔ شیطان دوسرے بندے کو وسوسہ دلاتا ہے، او بھائی تم اسے جانتے نہیں ہو، اس کا سامان اٹھاؤ اور نکل جاؤ، تمہیں کیا موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ بندہ سوچتا ہے وہ بیچارہ نماز میں ہے، یار وہ نماز پڑھ رہا ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ شیطان اسے کہتا ہے اس سے موقع اچھا پھر نہیں ملے گا، سامان لو نکل جاؤ، سامان لو اور نکل جاؤ، پھر یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا، میں کہتا ہوں نکل جاؤ سامان لے کے، تمہیں کون جانتا ہے۔ یوں وہ سامان کی طرف دیکھتا ہے اور سامان اٹھاتا ہے اور وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے اور پیچھے مڑ کر کے بھی نہیں دیکھتا، اور دل میں سوچتا ہے بڑا مال ہاتھ لگ گیا۔ جیسے ہی دوسرا بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، سلام پھیرتا ہے اور دعا مانگنے لگتا ہے، جیسے ہی دعا مانگ کر وہ اس طرف دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ بندہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ جلدی جلدی اس جگہ پر پہنچتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے یا اللہ یہ بندہ کہاں چلا گیا میرا سامان لے کر، اس میں تو میرا سامان تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اب میں کیا کروں گا۔ یوں پریشانی کے عالم میں آگے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے میں اسے ایک بندہ درخت پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے اور اسے وہ کہتا ہے بھائی جان میں نے نماز پڑھنی ہے، میں تھوڑی دیر یہاں پر رک رہا ہوں، پھر میں نے آگے سفر کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے پہلے تو نے نماز پڑھی تو کیا پایا، سارا سامان تو کھو دیا تو نے، اب کیا کرے گا، چھوڑ نماز کو۔ وہ کہتا ہے نہیں میں نماز ہر حال میں پڑھوں گا، اور وہ اپنی نماز شروع کر لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے درخت سے بندہ غائب، کہتا ہے یا خدا یہ کیا ماجرا ہے، یہ بندہ تو بھی یہیں پر تھا اور مجھے نماز سے منع کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ نماز والا کپڑا زمین سے اٹھاتا ہے
اور نیچے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، سونے کی اشرفیاں پڑی ہوتی ہیں۔ یہ ماجرا کیا ہے میرے مولا؟ یہ کیسا ماجرا ہے؟ یہ سونے کی اشرفیاں کہاں سے آ گئیں؟ تو کیسے بندے کا امتحان لیتا ہے؟ یا اللہ، تو غفور الرحیم بادشاہ ہے۔ تھوڑا سا مال مجھ سے گیا، میرے کپڑے اور میرے کھانے پینے کی چیزیں، اور مجھے تو نے بدلے میں اتنی ساری اشرفیاں دے دیں۔ واقعی ہی میں شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بے شک اللہ پاک اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے۔